علیکم، میں امداد سومرو۔ کچھ پیش رفت ہیں جنگ کے متعلق، کچھ خبریں انڈیا سے آ رہی ہیں اور کچھ پاکستان کی اندرونی سیاست کے معاملات ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری، عمران خان اور تحریک انصاف۔ عمران خان صاحب کے متعلق تو اب سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہوا ہے کہ جنگ ہو یا امن، زلزلہ ہو یا طوفان یا سیلاب، عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ خبر آ گئی ہے اور کس طرح کس شکل میں خبر آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ مصدقہ ہے کہ کم از کم یہ والا سال تو عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کئی محاذوں کا سامنا ہے، لیکن دو محاذ انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھول رکھے ہوئے ہیں۔ کون سے محاذ ہیں؟ اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسہ کیا میرپور خاص میں، اور اس میں انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ کا جو معاملہ اب جو ان کو گلے پڑ چکا ہوا ہے اس کو حل کرنے یا اس کو ایڈریس کرنے یا اس پر لوگوں کا غم و غصہ ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی کس طرح کوشش کی، اور مزید محاذ جو انہوں نے کھولے ہیں وہ کیا ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور آغاز میرا خیال ہے ہم جنگ سے کر لیتے ہیں، انڈیا سے کر لیتے ہیں، کیونکہ انڈیا کا معاملہ بڑا پاکستان اور انڈیا کا تناؤ جو ہے وہ بڑا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے فون کیا پاکستان کے وزیر اعظم کو، اور اس کے بعد فون گیا انڈین وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر، ایس جے شنکر کو، اور اس میں جو اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے بریفنگ لی کہ جی وہ الزامات لگا رہے ہیں، تو اس پہ تو وزیر اعظم صاحب نے تو ان کو سیدھا سیدھا بتا دیا کہ وہ الزام لگا رہے ہیں، آپ کہیں سے بھی کہیں بھی ان کو کہیں کہ جی کروا لیں غیر جانبدارانہ تحقیقات۔ تو یہی بات ظاہر ہے آگے بڑھائی گئی امریکہ کی طرف سے، کیونکہ امریکہ مداخلت سے مراد کی انہوں نے اس معاملے میں بیچ میں وہ پڑے ہیں۔ جنگ کی باتیں، انڈین میڈیا، انڈین جو انتہا پسند نیتا ہیں مودی، اور پھر ان انتہا پسندوں کے زیر اثر کئی ایسے لوگ جو جنگ نہیں چاہتے انڈیا میں، وہ بھی ان کی تلواروں سے اور ان کے ہلا بول سے بچنے کے لیے وہ بھی جنگ کی باتیں کرنے لگ گئے کہ جی کریں پاکستان کے اوپر ہلا بول دیں، جنگ کر دیں۔ لیکن انڈین را کے سابق سربراہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی، امکان نہیں ہے، ہلکی پھلکی موسیقی ہوگی، انڈیا ہلکے پھلکے للکارے مارتا رہے گا، لیکن پوری جنگ نہیں چھیڑ سکتا انڈیا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے پہلگام واقعے پر سوالات کھڑے کیے۔ اب سوالات تو انٹرنیشنل میڈیا اٹھا رہا ہے کہ جی 10 دن گزر گئے، تحقیقات کدھر ہے؟ تحقیقات تو ہوئی نہیں۔ تحقیقات میں انیشیلی کوئی نہ کوئی چیز تو سامنے رکھنی چاہیے تھی نا۔ یعنی ادھر الزام وہ لگا رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے انویسٹیگیشن کے حوالے سے کہ کون لوگ تھے دہشت گرد، کہاں سے آئے، کس نے سہولت کاری کی، اس کے کیا ثبوت ہیں، صرف الزامات کے علاوہ کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ انہوں نے سامنے نہیں رکھی۔ تو امرجیت سنگھ دولت یہ را کے سابق سربراہ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بی بی سی کو انٹرویو ان کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ناکامی ہے کھلا انڈین سیکورٹی کے اداروں کی اور انٹیلیجنس کی۔ یہی بات حملے کے اگلے دن جب اے پی سی بلائی گئی تھی دلی میں، راجناتھ سنگھ جو وہاں کے رکشا منتری ہیں ان کی سربراہی میں، اس میں راجناتھ سنگھ نے بھی یہی تسلیم کیا تھا کہ بھئی ہمارا سیکورٹی فیلور ہے۔ پہلے نہیں مان رہے تھے، پہلے تو وہ ادھر ادھر گھما رہے تھے نا، تو پھر سوال کیا گیا شاعرانہ انداز میں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو یہ بتا قافلہ کیسے لٹا۔ تو وہ انہوں نے پوچھا کہ جی پہلے تو بتا نا، تو رہبر ہے، تو لیڈ کر رہا ہے انڈیا کی اس کو اپنا داخلی معاملات کو، گرہ منتری ہو تم، وزیر داخلہ ہو، انٹرنل سیکورٹی تیرے پاس ہے، تو تو بتانا کیسے ہوا سارا کچھ۔ راجناتھ سنگھ سے پوچھا گیا کہ تو رکشا منتری ہے، تیرے پاس ساری فورسز تیرے ماتحت ہے، تو بتا کیسے ہوا۔ تو وہاں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہماری ناکامی ہے۔ لیکن اب انڈین را کے سابق سربراہ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکامی ہے، گو کہ وہ اس میں خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس میں جو شروع میں ایک اپنا تنظیم اپنا اس نے ایک تسلیم کیا تھا، یا ان کے نام سے ایک جعلی سا اعتراف سامنے آیا تھا کہ جی انہوں نے کیا ہے، پھر اس تنظیم کو منسلک کیا جا رہا تھا
لشکر طیبہ کے ساتھ. تو یہ بعد میں اس تنظیم نے کہا ہم نے نہیں کیا بھائی، وہ سارا کچھ جھوٹ ہے، یعنی ہمارے نام سے جو کلیم ہے وہ سارا کچھ جھوٹ ہے. تو انہوں نے سوالات کافی سارے کھڑے کیے امرجیت سنگھ دولت نے. اور میں بی بی سی پر ہی لمبی چوڑی سٹوری دیکھ رہا تھا کہ انویسٹیگیشن کہیں شروع ہی نہیں ہوئی. شروع ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے کچھ نہیں پتہ، بس آنیاں جانیاں. انڈیا کے اندر سے ابھی آوازیں اٹھنا بذات خود انڈیا کے لیے اور نریندر مودی کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. اور یہ امرجیت سنگھ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ کی بات کرنا مطلب جوہری ہتھیاروں کی جنگ، ایٹمی جنگ کی بات کرنا. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دو ایٹمی طاقتیں اگر جنگ میں چلی جائیں اور پھر وہ جنگ اس لیول پہ نہ جائے کہ وہ ایٹمی جنگ بن سکے. یعنی خدشہ موجود رہتا ہے اور اس وجہ سے پھر ایٹمی قوتیں کوشش یہ کرتی ہیں کہ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں امرجیت سنگھ کہ ان حالات میں بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور وہ راستہ بتا رہے ہیں کہ جی مذاکرات دونوں ملکوں کے جو دوست ممالک ہیں، اگر تناؤ اتنا بڑھ گیا کہ ہم آپس میں نہیں بیٹھ سکتے تو سعودی عرب ہے، ایران ہے، متحدہ عرب امارات جیسے دوست ملک ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کو بٹھایا جانا چاہیے. تو انہوں نے راستہ بھی بتایا ہے کہ جی کیا راستہ ہو سکتا ہے جنگ سے بچنے کا. تو جو تھوڑی سی عقل مند آوازیں ہیں نا انڈیا میں بھی، وہ یہی سمجھتی ہیں کہ ایک تو ایک پاگل پن ہے جنگ کی بات کرنا، جنگ کی طرف جانا، اور دوسرا اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ جو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ پھر تو یہ ایٹمی قوتیں، ہم بھی ایٹمی قوت، آپ بھی ایٹمی قوت، پھر آئیں جو بسم اللہ، پھر جو بچا، یہی ہوتا ہے نا. خیر، ایک تو یہ معاملہ انڈیا میں نئی ڈیولپمنٹ تھی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دوسرا ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کا انٹرویو تھا، کل رات میں دیکھ رہا تھا آسما شیرازی کے ساتھ، جس میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنا 24 سے 36 گھنٹے کہے تھے کہ انڈیا حملہ کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس مکمل مصدقہ خبر تھی، رپورٹ تھی کہ انڈیا حملہ کرے گا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے یہ خبر بات کر لی، خبر دے دی کہ انڈیا حملہ کر سکتا ہے 24 سے 36 گھنٹوں میں، تو پھر ممکن ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹاؤ، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا، ہم الرٹ تھے نا. پھر اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ رافیل طیارے جو ہیں انڈیا کے وہ بھی واپس کیے گئے تھے LOC سے. تو پھر جب ہم چوکس ہو گئے تو پھر انہوں نے کیونکہ کوئی سرجیکل اسٹرائک ٹائپ کوئی چیز کرنی تھی، بالا کوٹ میں جو حرکت کی تھی انہوں نے، تو پھر اپنا ہی ان کا ابھینندن یہاں سے چائے پی کے ہی گیا نا، پھر اس طرح ہی ہوا تھا. خیر اچھا جی، اب اسی سے منسلک معاملہ عمران خان صاحب پر میں آتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے میرپور خاص میں جلسہ کیا. انہوں نے جلسوں کا آغاز کیا تھا سندھ میں جو کینالز مخالف تحریک چل رہی تھی، اور اس تحریک نے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ. اور ایوان صدر میں ایک بریفنگ ہوئی جس میں کینالز کے اوپر صدر صاحب کو بریف کیا گیا. پھر ایوان صدر نے ایک بیان بھی جاری کر دیا تھا کہ جی کینالز پر کام پھر جلد شروع کیا جائے اور مشاورت کریں صوبوں سے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. تو بہرحال جو تحریک ہوئی تو وہ ساری کی ساری اینٹی پیپلز پارٹی تحریک میں بدل گئی. اور پیپلز پارٹی ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو ان کو احساس ہوا کہ نہیں معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے جا رہا ہے، تو وہ بھی میدان میں اترے. پھر انہوں نے بھی کینالز کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب بولتے رہے، پریس کانفرنسز، ویڈیو بیانات، جلسوں میں، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ خط لکھتے رہے کینالز کے اگینسٹ. وہ ایک پورا مطلب ریکارڈ کی باتیں اس میں. لیکن بہرحال وہ لوگ مطمئن نہیں تھے، لوگ سڑکوں پر آ گئے. کینالز کا مسئلہ حل ہو گیا، ختم ہو گیا. وزیر اعظم صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مل کے اعلان کیا. پھر CCI کا اجلاس ہوا اور CCI میں 28 تاریخ کو مسئلہ ختم کر دیا گیا. دھرنے ختم ہو گئے. لیکن بلاول بھٹو کے جلسے ختم نہیں ہو رہے. کل انہوں نے میرپور خاص گاما اسٹیڈیم میں جلسہ کیا، اچھا خاصا بھرپور جلسہ تھا. اور پھر انہوں نے وہی اعلان کیا کہ 9 مئی کو وہ بے نظیر آباد ڈویژن میں، شہید بے نظیر آباد ڈویژن، اپنی آبائی ڈویژن میں انہوں نے کہا وہ جلسہ کریں گے. اور جلسہ سندھو بچاؤ تحریک کے نام سے وہ نکلے ہوئے. پہلے کینالز جو ہمارے ملک کے اندر بن رہے تھے، اور اب مودی نے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا جو اعلان کیا ہے. تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ایک تو ان کو جو چیلنج ان کے لیے بنا ہے، یہ ان کا جو نکلنا، جلسے کرنا، وہ صرف مودی نے جو جنگ مسلط کرنے کی بات کی، یا سندھو کو یا جہلم کو اور چناب کو بند کرنے کی جو بات کی ہے، صرف اس وجہ سے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ بڑی وجہ ہے، لیکن وہ بات تو کسی اور فورم پر بھی کر سکتے تھے بلاول بھٹو زرداری. لیکن
اب وہ جو جلسے کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ان کو جو چیلنج محسوس ہوا ہے وہ اس چیلنج کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. وہ محاذ جو سندھ کے اندر اینٹی پیپلز پارٹی کھلا ہے وہ اس محاذ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا محاذ سندھو کا مودی کا ظاہر ہے جو پاکستان کا ایک بڑا مقدمہ ہے اس وقت جو وہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور محاذ وہ ہے کارپوریٹ فارمنگ کا. تو کل کی جو ان کی تقریر تھی ایک تو وہ جو کیا کیا کینالز کینالز روکنے کے لیے سندھو کو بچانے کے لیے وہ انہوں نے بات کی بتایا. وہ ریکارڈ کی باتیں یا کوئی بہت پرانی باتیں نہیں ہیں تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے انہوں نے ایک تمہید باندھی. انہوں نے کہا کہ جی ہم سندھ میں ایک کسانوں کا بڑا اتحاد بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو جدید زراعت ہے یہ اس میں جو آلات استعمال ہوتے ہیں اس کے جو طریقے ہیں اس میں جو مشینری ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے چھوٹا کسان خرید نہیں سکتا. تو لہذا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم کسانوں کے اتحاد یعنی چھوٹے گروپس بنائیں گے کسانوں کے چھوٹے کسانوں کے. وزیر اعلیٰ ان کے پاس چل کر جائیں گے پھر وہ مل کے حکومت ان کی مالی معاونت مدد کرے گی فیسیلیٹیٹ کرے گی اور پھر مل کے انہوں نے کہا کہ جی ہم جو چھوٹے کسان ہیں وہ بڑے بڑے گروپس بنا کے وہ کاشتکاری کریں گے تاکہ وہ زرعی جدید ترین جو زرعی اپنا ذرائع ہیں وہ استعمال کر سکیں جو کہ مہنگے ہیں. اگر وہ اکیلے صرف کوئی کسان خریدے گا تو مہنگا پڑے گا. سارے مل کے اگر وہ خریداریاں کریں گے مشینری کی اور دیگر چیزوں کی تو وہ سستی پڑے گی. بڑی اچھی اپروچ. لیکن وہ آگے چل کر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہم کارپوریٹ فارمنگ نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ جو ہو رہی ہے وہ ڈیمانڈ یہ ہو رہی ہے بلاول بھٹو سے کہ جو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے 52,000 ایکڑ زمین دی ہے وہ کاچھو میں دی ہے تھرپارکر میں دی ہے عمر کوٹ میں دی ہے کئی علاقوں میں جو زمین دی گئی ہے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے وہ زمین کو ڈی نوٹیفائی کریں. ایاز لطیف پلیجو صاحب نے جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اعلان یہ کیا گیا کہ جی کینالز کا منصوبہ روکوانے کے بعد اب کارپوریٹ فارمنگ کے اگینسٹ تحریک. تو بلاول بھٹو نے اس کو ذرا ٹوسٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم کارپوریٹ فارمنگ نہیں کریں گے ہم پبلک پرائیویٹ فارمنگ کریں گے. اور وہ کہتے ہیں تھر میں ہم اس میں زرعی انقلاب وہ تھر میں کتنا ایک بڑا زرعی انقلاب ہے میں تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم انقلاب کہہ سکتے ہیں لیکن جدید طریقوں سے اور سلائن واٹر سے کاشتکاری کا کامیاب تجربہ ضرور وہاں کیا گیا ہے. وہ ایک بڑا تجربہ تھا تھرپارکر میں جب تھرکول کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا میرا خیال بلاک 2 میں ہوا تھا تجربہ. اچھا تجربہ ہے لیکن وہ انقلاب نہیں ہے. بہرحال پھر بلاول بھٹو کو شاید ان کے لوگ پراپر بریف نہیں کرتے. وہ انقلاب نہیں ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یعنی چھوٹے کسانوں کو ہم زمین دیں گے ان کو ان کے اتحاد بنائیں گے ان کے گروپس بنائیں گے یا ان کی کمپنیاں بنوائیں گے اور وہ کمپنیاں جو ہے وہ کمپنیاں مینس کے کوئی خریداری وغیرہ کے لیے تو وہ لوکل کسان ہی ہوگا. وہ جدید آلات خرید کر جدید زرعی طریقے اڈاپٹ کر کے وہ فارمنگ کرے گا. یعنی ایک طرح سے کارپوریٹ فارمنگ کو بھی وہ آہستہ آہستہ بائے بائے کہہ رہے ہیں. ظاہر ایک دم نہیں وہ کہہ سکتے. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو مثبت سیاست کریں نا ہم کیوں جو بھی پروجیکٹ آتا ہے ہم شروع میں مخالفت کریں پہلے اس کو دیکھیں کہ کیا ممکن ہے نہیں ہے اس کے بعد پھر آگے بڑھیں نا. تو وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک آیا اپنا پروجیکٹ اب اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم کسی اور طرف چل پڑیں گے. ہم انکار نہیں کر سکتے تھے ہم مثبت سوچ رہے تھے. تو ایک طرح سے وہ آہستہ آہستہ اب کارپوریٹ فارمنگ کو بھی ان کے گلے کا توق بن گئی ہے تو اس کو بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے. تو ایک محاذ یہ. اب وہ آتے ہیں جی انڈین ایشو جو ہے کیونکہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور میں نے اپنے بلاگ میں بھی کہا تھا کہ جب بلاول نے کہا انڈیا کو للکارا مارا تھا اپنا یہ ابھی سکھر میں اور کہا تھا کہ یا تو سندھو میں ہمارا پانی بہے گا مودی کو کہا تھا یا پھر تمہارا خون بہے گا. تو آج انہوں نے وہ بات ریپیٹ کی. لیکن اس سے پہلے بھی جب انڈیا نے سنتاس معاہدے کے حوالے سے کچھ اپنا اور ماحولیات خاص طور پر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو صورتحال بنی اس پر بلاول بھٹو نے انٹرنیشنلی پاکستان کا کیس لڑا ہے. تو آج بھی انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی سندھو کی جنگ ہم لڑیں گے مودی کے خلاف لڑیں گے اور یہ جنگ ہم جیتیں گے. مودی کو کہا انہوں نے کہ سندھو ہمارا ہے بھائی تو تم اس پر قبضہ نہیں کر سکتے. پھر جنگ چھیڑتے ہو تو جنگ ہی صحیح پھر ہم تیار ہیں جنگ کے لیے. پھر انہوں نے وہی بات ریپیٹ کی کہ سندھو میں یا تو ہمارا پانی بہے گا یا تمہارا خون. اور مودی نے کہا تھا 2016 میں کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. یعنی کشمیر سے بہنے والے
دریا جو ہیں جو پاکستان کی طرف آتے ہیں یا جو لداخ سے ہوتا ہوا سندھو آتا ہے، تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مودی کا الزام تھا کہ تم خون بہاؤ اور ہم پانی دیتے رہے تو ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، تم دریا روک سکتے۔ 2016 میں مودی نے اشارہ دیا تھا۔ تو یہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی میں عالمی سطح پر بھی یہ مقدمہ لڑوں گا اور ملک کے اندر بھی یہ مقدمہ لڑوں گا۔ دہشت گردی پر انہوں نے بڑی جو ہے نا چاندار قسم کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی بتائیں نا دہشت گرد یہ کہاں سے آئے؟ انڈیا سے اپنا اٹھ کر میرپور خاص سے اٹھ کر انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے سامنے دہشت گردی کی بات مت کرو، میں متاثر ہوں دہشت گردی کا، میری ماں کو شہید کیا گیا تھا، میں بینظیر بھٹو شہید کا بیٹا ہوں۔ تو مودی کو کہا کہ جی دہشت گرد وہاں ہیں انڈیا میں، پکڑو جو بھی ہیں، پکڑ کر لٹکا دو تختہ دار پر۔ تم نہیں لٹکا سکتے؟ تمہیں لگتا ہے کہ پاکستانی ہے، ہمیں بتاؤ کون ہے، ہم لٹکاتے میرپور خاص میں۔ تو انہوں نے بڑا مطلب ایک مدلل انداز میں اور ایک جذباتی انداز میں انہوں نے کہا انڈیا کو کہ جی یہ دہشت گردی کو ہم سے مت جوڑو، ہم دہشت گردی سے خود متاثر ہوئے ہوئے، دہشت گردی نے ہمیں کہیں بہت زیادہ ہمیں نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ ایک اور محاذ بلاول بھٹو نے اب آپ دیکھیے گا آج سے انڈین چینلز آپے سے باہر ہوں گے بلاول بھٹو کی ویڈیوز، تصویریں، پھر وہی بکواس شروع ہو جائے گی کہ جس کا نانا بھی ایسا تھا، وہ جو سشانت رین نے جو باتیں کی تھی، جس کا نانا بھی ایسا تھا وہ بھی مارا گیا، اس کی ماں بھی اس طرح بولتی تھی وہ بھی قتل ہو گئی، اس کا بھی حشر یہی ہوگا۔ وہ اسی طرح کی بکواس وہ کرتے رہیں گے۔ اچھا جی اب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس سے خبر آئی کل، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو ہوئی تھی سزائیں۔ اب اس میں عمران خان کی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی اپیلیں پڑی ہیں۔ ایک وقت تھا کدھا بھریے میں کدھا بھاکر میں، مطلب کبھی آپ اتنے بھارے ہوتے ہیں کہ جی کوئی آپ کو مطلب آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا، اور کبھی آپ اتنے ککھوں ہلکے ہوتے ہیں کہ جو آتا ہے آتے جاتے مطلب وہ کیا ہوتا ہے وہ گھنٹہ بجاتے جاؤ، جو آئے تھپڑ مار کے چلا جائے۔ آج کل عمران خان صاحب کا یہ شروع ہوا۔ ایک وقت تھا کہ ہر عدالت میں عمران خان کا مقدمہ چل رہا ہوتا تھا، سول کورٹ، سیشن کورٹ، اینٹی ٹیررزم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ۔ عمران خان کی درخواستیں ہوتی تھی اور سارا کچھ چھوڑ کے جج عمران خان کو سن رہے ہوتے تھے، کہیں حفاظتی ضمانت ہو رہی ہوتی تھی، کہیں کچھ ہو رہا ہوتا تھا، کہیں کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ اب عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو سزائیں ہوئیں، 14 سال عمران خان اور 7 سال بشریٰ بی بی، نیب عدالت نے دی سنائی سزائیں۔ اس میں عمران خان کی اپیل پڑی ہوئی تھی اور اس میں پی ٹی آئی نے، عمران خان نے جلد ارلی سماعت کے لیے درخواست دائر کی ہوئی تھی، تو اس پر اپنا رجسٹرار آفس سے رپورٹ مانگی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ تو اس میں بتایا یہ گیا تحریری رپورٹ میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جمع کروائی گئی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو اپیلیں ہیں سزا کے خلاف اس سال مقرر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکینزم کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق فکسیشن پالیسی مرتب کی گئی ہے۔ فکسیشن پالیسی کے مطابق زیر التوا کیسز اور اپیلوں کو نمٹایا جائے گا، یعنی اپنی اپنی باری پر۔ ایسا نہیں ہے کہ جی عمران خان بڑا سابق وزیر اعظم ہے تو جی اس کا مقدمہ پہلے اور باقی جو ہے وہ لائن میں لگے تو بیچارے وہ رلتے رہیں۔ اسی وجہ سے کئی 21 سال کے بعد بھی ہمارے ہاں سزائے موت کی اپیلیں، بندے مر گئے سزائے موت کی اپیلیں چل رہی تھیں۔ اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا گیا کہ اس وقت سزا یافتہ مجرموں کی 279 اپیلیں زیر التوا ہیں، سزائے موت کے خلاف 63 اور عمر قید کے خلاف 73 اپیلیں زیر التوا ہیں، 7 سال سے زائد قید کی 88 جبکہ 7 سال سے کم قید کی 55 اپیلیں زیر التوا ہیں۔ سزائے موت کے خلاف سب سے پرانی زیر التوا اپیل 2017 کی ہے۔ اپیلیں دائر ہونے کے بعد اپنی باری پر مقرر ہوتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ عمران خان کی 14 سال قید کی سزا کے خلاف اپیل 31 جنوری 2025 کو دائر ہوئی اور ان کی اپیل ابھی موشن سٹیج پر ہے۔ اپیل پر پہلے پیپر بکس تیار ہوگا، اس کے بعد اپنے نمبر پر لگے گا، یعنی یہ سال 2025 واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ نہ اپیل لگے گی، غیر اپیل لگے گی نہیں تو پھر ضمانتیں کیسے ہوں گی؟ تو معاملہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ختم ہو گیا۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے ڈیمانڈ کی تھی کہ جی جنگی صورتحال ہے لہٰذا عمران خان کو رہا کریں، وہ قوم کو متحد کریں، تو ادھر سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے ان کو کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لائیں۔ ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں اسحاق ڈار صاحب بھی مسلسل رابطوں میں ہیں، یعنی خارجی محاذ پر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں روزانہ انٹرنیشنل میڈیا کو، پاکستان کا کیس پلیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو مایوسی ہو رہی ہے جو
سوچتے ہیں کہ جنگی حالات میں شاید عمران خان کے لیے کوئی ریلیف سامنے آئے، لیکن ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔